ایک شخص کا جوان داماد دنیا سے چلا گیا اور اس کی بیٹی بیوہ ہو کر باپ کے آنگن میں واپس آ گئی، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ عام واقعات جیسا نہیں تھا۔ پھر اس کے باپ نے اور اس کے دوست نے مل کر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہانی باپ بیٹی کے اس رشتے کی ہے جو صرف خون کا بندھن نہیں بلکہ قربانی، ہمت اور بے مثال اقبال کا معیار بن جاتا ہے۔ ایک ایسی داستان جس میں درد بھی ہے، امید بھی، اور کچھ ایسے موڑ بھی جن کا تصور بھی کوئی عام ذہن نہیں کر سکتا۔ پھر اس مجبور بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کیا بنا، یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس واقعے میں، تو یہ واقعہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ کراچی کے ایک پرانے مگر صاف ستھرے علاقے میں حاجی کریم نامی ایک ضعیف مگر خوددار آدمی اپنی زندگی کے آخری برسوں کو سادگی کے ساتھ گزار رہا تھا۔ 3 منزلہ پرانا مکان جو اس نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا اب خاموش ہو چکا تھا۔ بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور واحد سہارا تھی اس کی اکیلی بیٹی سناح۔ سناح کی شادی 3 سال پہلے ایک شریف خاندان میں ہوئی تھی۔ زندگی کچھ وقت تک پرسکون رہی، مگر پھر ایک حادثہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ سناح کا شوہر اچانک ایک ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا۔ وہ بیوہ ہو گئی اور ایک ننھی سی بیٹی کے ساتھ اپنے باپ کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ حاجی کریم کے لیے یہ منظر دل خراش تھا، مگر اس نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور بغیر ایک لمحہ سوچے کہا، یہ گھر تیرا ہے بیٹی، تو جہاں بھی جائے میری چھاؤں تیرے ساتھ ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب باپ نے اپنے بڑھاپے کی خاموش زندگی کو پھر سے ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ سناح صدمے میں تھی، خاموش، بے جان اور اپنی بچی کے لیے فکر مند۔ حاجی کریم اسے ہر لمحہ حوصلہ دیتے اور خود اندر ہی اندر ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پہلے تو ان کی پینشن کسی نہ کسی طرح کام آ رہی تھی، مگر دن گزرتے گئے، راشن، دوا، بجلی، پانی، سب کا خرچ بڑھتا گیا۔ ننھی بچی کی ضرورتیں، سناح کی خاموشی اور گھر کا سناٹا، سب کچھ حاجی کریم کے کندھوں پر آ چکا تھا۔ قریبی رشتہ دار جو پہلے آئے دن چکر لگاتے تھے اب جیسے سب غائب ہو گئے۔ فون خاموش ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، اور جس گھر میں کبھی قہقہے گونجتے تھے اب وہاں صرف سانسوں کی آواز رہ گئی تھی۔ حاجی کریم کو یہ سب دیکھ کر تکلیف تو بہت ہوئی، مگر اس نے شکوہ نہ کیا۔ بس ایک دن صبح سناح کو چائے دیتے ہوئے کہا، بیٹی اب وقت آ گیا ہے کہ میں پھر سے میدان میں اتروں، اب بس بیٹھ کر حالات کو دیکھنا گوارا نہیں۔ سناح نے باپ کا ہاتھ تھام کر روکتے ہوئے کہا، ابو آپ تھک چکے ہیں، اب آرام کریں، یہ سب میں دیکھ لوں گی۔ مگر حاجی کریم کی آنکھوں میں وہ روشنی واپس آ چکی تھی جو صرف ایک باپ کی گہرائی میں پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے محلے کے ایک مدرسے میں چوکیداری کی نوکری کر لی۔ تنخواہ تھوڑی تھی، مگر دل کو سکون تھا کہ عزت کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں۔ پھر ایک پرانی فیکٹری کے گودام میں صفائی کا کام بھی مل گیا، اور ساتھ ایک دفتر میں آنے جانے والوں کو پانی پلانے کا کام بھی۔ 3 جگہ کام کرنے کے بعد حاجی کریم کو 12,000 روپے ماہانہ ملنے لگے۔ رقم کم تھی، مگر جذبہ بہت بڑا تھا۔ وہ روز صبح جلدی نکلتے، شام کو تھکے ہارے واپس آتے، مگر چہرے پر ایک سکون ہوتا، کیونکہ وہ کسی کی مدد کے بغیر اپنی بیٹی کی عزت بچا رہے تھے۔ سناح روز دروازے پر کھڑی ان کی راہ دیکھتی اور دل ہی دل میں رب سے دعا کرتی، یا اللہ میرے ابو کو سلامت رکھنا، یہ صرف میرے باپ نہیں، میری دنیا کا آخری سہارا ہے۔ حالات اب بھی سخت تھے، کبھی بل دینا مشکل ہوتا تو کبھی دوا کے پیسے کم پڑ جاتے، کبھی بچی کے دودھ کے پیسے بچانے کے لیے وہ خود 2 وقت کی روٹی چھوڑ دیتے، مگر انہوں نے ہار نہ مانی اور نہ ہی بیٹی کو کسی کمی کا احساس ہونے دیا۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، حاجی کریم کی ذمہ داریاں اور بڑھتی چلی گئیں۔ اب صرف گھر کا راشن یا بجلی کا بل ہی نہیں، بلکہ سناح اور اس کی ننھی بیٹی کی تعلیم، دوائیاں اور روزمرہ ضرورتیں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ حاجی کریم کی آدھی تنخواہ اسکول کی فیس، بچی کے دودھ اور دوائیوں میں نکل جاتی۔ باقی بچنے والے پیسوں سے پورا مہینہ گزارنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بھی وہ ہر بار دل کو تسلی دیتے، سب خیر ہوگی، اللہ بڑا کارساز ہے۔ ادھر سناح بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ وہ دن بھر گھر سنبھالتی، اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی اور ساتھ ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تاکہ ابو کو آرام مل سکے، مگر وہ جانتی تھی کہ ابو بہت تھکنے لگے ہیں۔ دن بھر کی محنت ان کے چہرے سے جھلکنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ حادثہ پیش آیا جس نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سناح 2 دن سے پیٹ بھر کر کچھ کھا نہیں سکی تھی، گھر میں کچھ بچا ہی نہیں تھا،
صرف پانی سے گزارا ہو رہا تھا۔ تیسرے دن وہ محلے کی لائبریری میں بیٹھ کر کچھ مطالعہ کر رہی تھی تاکہ دماغ مشغول رہے، لیکن وہ رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی، سانس لینے میں دقت ہوئی اور جسم جیسے بے جان ہونے لگا۔ لائبریری میں موجود ایک بزرگ، جنہیں سب استاد صاحب کہتے تھے، جناب عثمان قریشی، ثناء کی حالت دیکھ کر فوراً اس کے قریب آئے۔ نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی خیریت تو ہے؟ تم بہت کمزور لگ رہی ہو۔ ثناء نے مشکل سے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے کہا، جی کچھ نہیں، بس طبیعت ذرا ٹھیک نہیں۔ عثمان قریشی نے گہرائی سے دیکھا اور ان کے تجربہ کار دل نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ صرف بیماری نہیں، بھوک ہے، کمزوری ہے، درد ہے۔ انہوں نے فوراً قریب کے نگراں کو بلایا اور کہا، فوراً بازار جاؤ اور کچھ کھانے کو لے آؤ، کچھ نرم سا، سادہ سا۔ چند ہی منٹ میں کھانا آ گیا، 2 سموسے، 1 بوتل ٹھنڈا پانی اور کچھ بسکٹ۔ عثمان قریشی نے ثناء کے سامنے رکھا اور کہا، بیٹی لو یہ کھاؤ، طاقت واپس لانی ہے، ہمت بحال کرنی ہے۔ ثناء نے پہلے تھوڑا جھجک محسوس کی، مگر جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا لگا جیسے اندر کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہو۔ پانی پیا، سانس بحال ہوئی اور دھیرے دھیرے چہرے پر زندگی کی رمق واپس آنے لگی۔ عثمان قریشی اسے دیکھتے رہے، خاموشی سے، محبت سے۔ پھر نرمی سے بولے، اب بہتر ہو؟ ثناء نے ہلکے سے سر ہلایا اور پہلی بار اس کے چہرے پر سکون دکھائی دیا۔ بیٹی، اسکول ختم ہونے کے بعد ذرا میرے ساتھ آنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عثمان قریشی نے کہا۔ شام کو حاجی کریم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے عثمان قریشی کھڑے تھے، ہاتھ میں کچھ تھیلے جن میں آٹا، چاول، دال، چینی، تیل اور چند دوائیاں تھیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، یہ سامان اندر رکھ لیجئے، استاد نے کہا اور سامان اندر رکھ کر خود بھی بیٹھ گئے۔ حاجی کریم حیران رہ گئے۔ استاد جی، یہ سب کیوں؟ ثناء ہماری بیٹی ہے، کل اس کی حالت دیکھ کر دل کانپ اٹھا۔ میں باپ نہیں ہوں لیکن انسان ضرور ہوں۔ حاجی کریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اللہ آپ کو جزا دے، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ عثمان قریشی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے سن لی حاجی صاحب، بس ثناء کی تعلیم اور بیٹی کی پرورش پر دھیان دیں، باقی اللہ اور بندوں پر چھوڑ دیں۔ جب حاجی کریم کام سے واپس آئے تو شام ڈھل چکی تھی۔ ثناء حسب معمول چائے بنانے میں مشغول تھی اور عائشہ سو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو حاجی کریم کے ہاتھوں میں بازار سے آیا ہوا بڑا تھیلا تھا، آٹا، چینی، دال، چاول، تیل اور دوائیوں سے بھرا ہوا۔ ثناء حیرت سے بولی، ابو یہ سب کہاں سے آیا؟ مسکراتے ہوئے حاجی کریم نے صرف اتنا کہا، بس بیٹی اب فکر مت کرنا، ایک فرشتہ ہماری زندگی میں آیا ہے جو چاہتا ہے کہ تم صرف اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ پھر انہوں نے سب سامان الماری میں ترتیب سے رکھا اور ثناء کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی، آج سے تمہارا پیٹ، تمہاری بیٹی کی دوائیں اور تمہارے خواب میری ذمہ داری نہیں، بلکہ اس انسان کی امانت ہیں جس نے بغیر کسی غرض، بغیر کسی رشتہ داری کے ہماری فکر کی ہے۔ ثناء نے بے یقینی سے پوچھا، کون ہے وہ؟ عثمان قریشی، تمہیں یاد ہے لائبریری میں جس دن تم بے ہوش ہونے لگی تھی انہوں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا۔ آج وہ نہ صرف راشن لے کر آئے بلکہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ ہر مہینے یہ راشن وقت پر آتا رہے گا۔ ثناء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابو، کیا واقعی کوئی غریب شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے؟ حاجی کریم کی آنکھوں میں بھی نمی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ بیٹی، دنیا میں انسانیت اب بھی زندہ ہے اور کبھی کبھی اللہ ایسے لوگ بھی بھیج دیتا ہے جو رشتہ داروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی وقتی مدد نہیں تھی۔ اب ہر مہینے عثمان قریشی بغیر کسی نمائش کے راشن بھیج دیتے، کبھی کوئی فون نہ کرتے، نہ سلام کی امید رکھتے، بس راشن آتا اور دل کی دعائیں نکلتی رہتیں۔ ثناء نے عثمان قریشی کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، بیٹی شکریہ نہ کہو، مجھے اپنا سمجھو، مجھے تمہاری بیٹی کی فکر ہے اور تمہارے ابو کی ہمت میرا احترام ہے۔ عثمان قریشی نے اسکول انتظامیہ سے بات کر کے ثناء کی 3 مہینے کی فیس بھی معاف کروا دی۔ جب یہ بات حاجی کریم کو پتہ چلی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں دعاگو ہوں کہ اللہ انہیں اس کا بے حساب ثواب دے۔ حالات ابھی بھی آسان نہیں تھے مگر اب دل کو سکون تھا کہ کوئی ہے جو بے لوث ساتھ دے رہا ہے۔ ثناء نے اب پڑھائی پر پوری توجہ دینا شروع کر دی۔ عثمان قریشی کی مدد نے اس کے دل میں نئی روشنی بھر دی تھی۔
جو بیٹی کبھی بھوک اور بے بسی سے ڈرتی تھی اب علم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اساتذہ بھی ثناء کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ جو کبھی خاموش رہتی تھی اب کلاس میں سب سے آگے رہنے لگی تھی، لیکن عثمان قریشی کی مدد صرف راشن یا فیس تک مرغوب نہیں رہی۔ انہوں نے حاجی کریم سے کہا، تعلیم ہی وہ چراغ ہے جو اندھیرے گھروں کو روشن کرتا ہے۔ ثناء کی کامیابی تمہاری محنت اور میری دعاؤں کا نتیجہ ہوگی۔ ثناء کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف تعلیم حاصل نہیں کر رہی تھی بلکہ خود کو اس قابل بنا رہی تھی کہ کل کسی اور ثناء کے لیے وہی کردار ادا کر سکے جو آج عثمان قریشی نے اس کے لیے ادا کیا تھا۔ عثمان قریشی نے ثناء کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، جتنی بھی مشکلیں آئیں یاد رکھنا تعلیم ہی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے۔ تمہیں اب کسی چیز سے ڈرنا نہیں، بس آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ثناء کی آنکھوں میں امید کی روشنی لوٹ آئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ دل سے محنت کرے تو نہ صرف اپنا مستقبل بلکہ اپنے باپ کے سکون اور چین کو بھی واپس لا سکتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں ایک پکا وعدہ کیا، جس طرح عثمان قریشی نے میرے لیے بے لوث قربانی دی ہے، ایک دن میں بھی کسی کے لیے ایسی ہی امید بنوں گی۔ عثمان قریشی اب صرف مددگار نہیں رہے تھے، وہ ثناء کے لیے ایک رہنما، ایک سایہ بن گئے تھے۔ نئی ہمت کے ساتھ ثناء نے اپنی تعلیم میں دل و جان سے لگن شروع کر دی۔ اسے اب یہ احساس تھا کہ اس کا ہر قدم نہ صرف اس کا مستقبل بنائے گا بلکہ اس کے باپ حاجی کریم کے اقبال کو بھی مضبوط کرے گا۔ وہ کبھی نہیں بھول سکی کہ کس طرح حاجی کریم نے اپنی صحت، اپنی عمر اور اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس کی خاطر دن رات محنت کی تھی، اور عثمان قریشی نے بغیر کسی رشتے کے اس پر بھروسہ کیا۔ اسی یقین کے ساتھ وہ ایک نیا سفر شروع کر چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ خوشخبری آئی جس نے پورے گھر کو روشن کر دیا۔ ثناء کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ایک ممتاز پرائیویٹ یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ ایسی اسکالرشپ جس میں نہ صرف تعلیم بلکہ رہائش، کھانا اور دیگر خرچے بھی شامل تھے۔ ثناء خوشی سے رو پڑی۔ حاجی کریم خاموش بیٹھے تھے مگر آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ آنسو درد کے نہیں، فخر کے تھے۔ ابو، آپ نے جو خواب میرے لیے دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ ثناء نے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، میری بیٹی، تو میرا فخر ہے، بس اللہ تیرا ہاتھ تھامے رکھے۔ حاجی کریم نے گلے لگا کر رخصت دی۔ روانگی کے دن حاجی کریم اور ننھی عائشہ ثناء کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ بچی باہوں میں تھی اور ثناء باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ابو، وعدہ کرتی ہوں آپ کو سر فخر سے بلند کرنے دوں گی۔ لمبی اڑان کے دوران ثناء کے ذہن میں وہ سب دن گھوم رہے تھے جب گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جب وہ خود بھوکی سوتی تھی، جب ابو خود بیمار ہو کر بھی کام پر جاتے تھے، اور جب عثمان قریشی نے بغیر پوچھے راشن اور فیس بھجوا دی تھی۔ آج وہ اس سب سے آگے نکل چکی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کے لیے پہلے سے سب بندوبست موجود تھا۔ اسکالرشپ کے ساتھ ملنے والے وظیفے سے اس کی ضرورتیں تو پوری ہو جاتی تھیں، مگر اس نے پیسے بچا کر ہر مہینے اپنے ابو کو بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ اب کام نہ کریں۔ ابو، اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے زندگی بھر میرے لیے سب کچھ کیا، اب وقت ہے کہ آپ تھوڑا سکون سے جئیں۔ ثناء نے ایک ویڈیو کال میں کہا۔ حاجی کریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر چہرے پر اتمام کی روشنی تھی۔ بیٹی، بس رب تیرا حافظ ہو، اب تو میری نہیں ایک نئی دنیا کی امید ہے۔ ثناء کے لیے اب ہر قدم، ہر کامیابی اپنے باپ کے دکھوں کا بدلہ تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر صرف اس کا نہیں، حاجی کریم اور عثمان قریشی کی قربانیوں کا ثواب بھی ہے۔ ثناء کی زندگی اب ایک نئی راہ پر رواں دواں تھی۔ وہ جو کبھی محتاجی، خاموشی اور قربانی کا دوسرا نام تھی، اب خود ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی جس سے اس کی ماہانہ آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ اب وہ ہر مہینے باقاعدہ پیسے حاجی کریم کو بھیج دیتی۔ اپنے ابو جنہوں نے اس کے لیے جوانی میں بڑھاپا چنا تھا، خود تھکن میں بھی رفتہ رفتہ حاجی کریم کی حالت بھی سنبھلنے لگی۔ وہ جو کبھی ہر وقت فکر میں گھر کر رہتے تھے اب تھوڑا سکون سے جینے لگے۔ ثناء نے اصرار کر کے گھر کی مرمت بھی کروائی۔ پرانے فرنیچر کی جگہ نیا سیٹ آیا اور سادہ سا پرانا مکان اب ایک خوبصورت چھوٹا سا آرام دہ گھر بن چکا تھا۔ کبھی جس گھر میں فاقے ہوتے تھے اب وہاں دعائیں اور خوشیاں رہنے لگی تھیں۔ رشتہ دار جو برسوں سے غائب تھے
اب پھر سے ملنے آنے لگے۔ چہروں پر مصنوعی مسکراہٹیں، زبان پر میٹھی باتیں، جیسے کبھی دور گئے ہی نہ تھے۔ حاجی کریم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، مگر سناح نے سب دیکھ لیا تھا۔ جب پھاکے تھے کوئی نہ آیا، اب خوشی آئی ہے تو سب رشتے جاگ گئے ہیں۔ اب گھر کا ہر فرد امید کی کرن بن چکا تھا اور سناح ان سب کے لیے مثال۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد سناح کو اعلیٰ عہدے کی پیشکش ہوئی، تنخواہ 4 لاکھ روپے ماہانہ۔ وہی سناح جو کبھی بھوک سے سوتی تھی، اب کامیابی کی اس چوٹی پر پہنچ چکی تھی جس کا تصور بھی اس نے کبھی صرف خوابوں میں کیا تھا۔ ممبئی روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے ابو کے لیے خوبصورت تحفے خریدے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے ابو، جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ روانگی کے دن حاجی کریم نے سناح کو گلے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میری بیٹی، تو نے میرا سینہ فخر سے بھر دیا ہے۔ جس دن تو بھوکی سوتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، آج تو آسمان کی طرف بڑھ رہی ہے اور میں سر بلند لے بیٹھا ہوں۔ سناح نے کہا، ابو میں وہی سناح ہوں، لیکن اب میں کسی اور کے لیے امید بننا چاہتی ہوں۔ پہلا دن، پہلا قدم اور پہلی کرسی بطور جنرل مینیجر۔ وہ دفتر میں بیٹھی تو سب سے پہلے اسے عثمان قریشی یاد آئے، جنہوں نے میرے پیٹ کی بھوک کو سمجھا، میرے دل کا درد جانا اور میرے مستقبل پر یقین کیا جب دنیا مجھے بے سہارا سمجھ رہی تھی۔ سناح نے فوراً اپنی کمپنی کی گاڑی منگوائی اور لکھنؤ کے اس اسکول کی طرف روانہ ہو گئی جہاں اس کی زندگی کا نیا موڑ شروع ہوا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا عثمان قریشی نے 1 سال پہلے ہی مدرسہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر سناح ساکت ہو گئی، اس کا دل ڈوب گیا۔ جن کے ہاتھ نے مجھے گرنے سے بچایا ان کا شکریہ ادا کرنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر دل میں ایک اور عزم جاگا، چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے میں انہیں ضرور ڈھونڈوں گی اور اپنے ہر لفظ میں، ہر کام میں ان کی شکر گزار بن کر زندہ رہوں گی۔ سناح نے دل میں ایک ہی عہد کر رکھا تھا، جس نے میرے اندھیرے وقت میں روشنی دی، اس کا شکریہ زندگی بھر ادا کرنا ہے۔ کئی ماہینوں کی کوششوں، رابطوں اور تلاش کے بعد آخر کار اسے عثمان قریشی کا پتہ مل ہی گیا۔ وہ ایک سادے سے علاقے میں ایک پرانے سے مکان میں بچوں کو ٹیوشن دے کر زندگی گزار رہے تھے۔ سناح ہاتھ میں پھول اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر، دل میں جذبات کا طوفان لے کر ان کے دروازے پر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور عثمان قریشی سامنے آئے، سناح کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہی شخص جو کبھی جوش، ہمت اور شفقت کا پیکر تھا، اب کمزور، بیمار اور خاموش لگ رہا تھا۔ سناح کے لیے یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ جس شخص نے اس کے لیے روشنی جلائی، آج وہ خود ایک سائے میں بیٹھا تھا۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سناح نے ان کا علاج شروع کروایا۔ روزمرہ کا راشن، دوائیاں، آرام دہ بستر، ہر ضرورت کا بندوبست خود کیا۔ سناح نے اپنے دل میں کہا، جس نے میرے باپ کی عزت بچائی، میں اب اس کی عزت کا سہارا بنوں گی۔ عثمان قریشی کی صحت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی اور ان کے چہرے پر پھر سے روشنی جھلکنے لگی۔ اسی دوران حاجی کریم اور عثمان قریشی کے بیٹے کے درمیان ایک محبت بھرا رشتہ بننے لگا۔ سناح کے والد اکثر ان کے گھر جاتے، خیریت پوچھتے اور ان کے بیٹے سے بھی بات چیت کرتے۔ عثمان قریشی کا بیٹا، جس کا نام حمزہ تھا، اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ اپنی سادگی، شرافت اور نرم مزاجی کی وجہ سے وہ سناح کے دل میں جگہ بنانے لگا۔ حاجی کریم نے ایک دن بیٹی سے مشورہ کیا اور کچھ دن بعد وہ رشتہ لے کر عثمان قریشی کے دروازے پر گئے۔ انہوں نے صاف صاف کہا، ہم اپنی بیٹی سناح کا ہاتھ آپ کے بیٹے حمزہ کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ عثمان قریشی نے حمزہ کی طرف دیکھا اور اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں سناح کو صرف ایک بیوی نہیں، ایک ساتھی، ایک نعمت سمجھتا ہوں اور میں اس کی بیٹی کو بھی دل سے اپنی بیٹی مانوں گا۔ یہ سن کر سناح کے آنسو نکل آئے۔ جس معاشرے میں بیوہ عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، وہاں ایک مرد نہ صرف اسے اپنانے کو تیار تھا، بلکہ اس کی بیٹی کو بھی باپ جیسا پیار دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ سناح کی ننھی بیٹی عائشہ، جو ماں کی گود سے لپٹی رہتی تھی، حمزہ کی گود میں چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے اس بچی کو بھی وہ باپ دے دیا جس کی کمی برسوں سے تھی۔ عثمان قریشی کی آنکھوں میں خوشی، عاجزی اور شکر کے آنسو تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، تیرا شکر ہے کہ میری نیکی ایک محبت بھرے رشتے میں بدل گئی۔ سناح جانتی تھی کہ وہ آج جہاں ہے
اس میں اس کی محنت کے ساتھ ساتھ حاجی کریم کی قربانی اور عثمان قریشی کی بے غرض رہنمائی شامل ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ اس نیکی کے سلسلے کو آگے بڑھائے گی۔ جس طرح عثمان قریشی میرے لیے روشنی بنے، میں بھی کسی اندھیرے دل میں امید کا چراغ جلاؤں گی۔ سناح کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس میں انسانیت، محبت اور بے غرض خدمت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور یوں وہ واقعہ جس کی ابتدا بیوہ ہو کر باپ کے گھر واپس آنے سے ہوئی تھی، اب محبت، کامیابی اور شکر گزاری کا ایک سنہرا انجام بن چکا تھا۔ اور دوستوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا جو عزت اور صبر کے راستے کو نہیں چھوڑتے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور 2 انگلیاں ساتھ کر کے دکھائیں۔ بخاری۔ حدیث 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بیوہ اور محتاج کی مدد کی، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ بخاری مسلم۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ، ہمیں دوسروں کا سہارا بننے کی توفیق دے، اور جب ہم مصیبت میں ہوں تو ہمارے لیے راستے آسان کر دے۔ آمین۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ اور بھی ایسے سچے اور اثردار واقعات سن سکیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔